ٹرانسمیشن کے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس وکٹری کو جو ہمارے شاہینوں نے، ہمارے جانبازوں نے اپنی جان پر کھیل کر ہمیں دی ہے. اور کیوں نہ سیلیبریٹ کریں جس طریقے سے منہ توڑ ہم نے جواب دیا ہے. کچھ گھنٹے بھی بھارت جو گیدڑ بھبکیاں کستا تھا پاکستان کے خلاف وہ ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو سکا. اور جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ امریکہ سے جو رابطہ کیا گیا وہ خود بھارت نے کیا کہ اس معاملے میں آئیں اور آ کے انٹروین کریں. تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کامیابی کیسے سمیٹی گئی ہے، کس طرح سے اس کی تیاری کی گئی ہے. بڑی زبردست شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے جن کو یقیناً ایک کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے ان غیور پاکستانیوں کو، جانبازوں کو، شاہینوں کو تیار کیا جنہوں نے اتنی بڑی کامیابی جو ہے وہ سمیٹی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید خان صاحب، نامور دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے، اور سعید صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایئر مارشل صاحب، سب پوری قوم یہی پوچھ رہی ہے، آج ذہن میں ایک ہی سوال ہے، ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن؟ اٹ ہیپن بیکاز پاکستان ایئر فورس نے اس دن کے لیے تیاری کی ہوئی تھی. پاکستان ایئر فورس کی اسٹرینتھ یہ ہے یاسر کہ ہم نے میرے خیال پچھلے 30-40 سال میں صرف ایک ہی کام کیا ہے، اپنے اینیمی کو ایویلویٹ کیا ہے، اس کو اینالائز کیا ہے، اور اس کے ویپنز جو ہیں ان کو بڑے غور سے پڑھا اور سمجھا ہے، اور پھر ان کے خلاف ٹیکٹکس کو ایوالو کیا ہے. اور جب وہ ٹیکٹکس ایوالو ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے پائلٹس کو ان ٹیکٹکس کے اوپر ٹرین کیا ہے. یہ بڑا ایک لیبوریس اور تھکا دینے والا پروسیس ہے. اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا میں آپ سے سوال یہ پوچھوں گا کہ رفائل کے ساتھ جو ہم نے کنفرنٹ کیا، یہ کیا ہمارے پائلٹس کے لیے پہلی مرتبہ تھا یا ہمارے پائلٹس رفائل کو بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے؟ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے. ان کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ رافیل کے خلاف کس طرح فلائی کرنا ہے، اس کے کون سے ویک ایریاز ہیں جن کو ایکسپلوئٹ کرنا ہے. اچھا، ہاں، اور کس طرح آپ نے دیکھیے نا، آپ جب پہلے دن جب انڈیا نے اٹیک کیا تو انہوں نے تقریباً 80 جہازوں کے ساتھ 6-7 کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارے تو صرف 27 یا 30 جہاز ایئر میں تھے جو پچ ہوئے تھے. لیکن ان 30 جہازوں نے ان 80 جہازوں میں سے 5 جہاز گرا دیے، اور ان میں سے جو 3 جہاز ہیں رافیل، SU-30 اور جو MiG 29، وہ انڈیا کے ٹاپ آف دا لائن ایئر کرافٹ ہیں. اور یہ جو تھا، اچھا، جس سینیریو میں پی ایف پائلٹس فلائی کر رہے تھے وہ سینیریو ان کے لیے نیا نہیں تھا. وہ تقریباً روزانہ اسی سینیریو میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. ابھی کہنا چاہ رہے ہیں they are used to it. They practice for it. They train for it. Wow. ٹھیک ہے نا. اور جو ہمارے 2 سینٹرز ہیں، کامبیٹ کمانڈر اسکول اور ایئر پاور سینٹر آف ایکسلنس، اس کا کام ہی یہی ہے کہ ایئر فورس کے ہر پائلٹ کو یہ ٹریننگ دے. اور جب وہ لوگ اوپر ایئر میں گئے تو وہ بالکل ایک ایسی انوائرمنٹ میں تھے جس کو وہ پچھلے میرے خیال اپنی پوری زندگی پریکٹس کرتے رہتے. سو دے ور ویری کمفرٹیبل. اور آپ اسی لیے دیکھیے کہ 2019 میں ایئر فورس نے اپنی اوفینسو کیپیبلٹی شو کی، اور انہوں نے اس وقت انڈیا کے بہترین ایئر کرافٹ تھے SU-30 اور MiG 21، ان کو گراؤنڈ کیا. تو ایئر مارشل صاحب ایک سوال یہ بھی If I can just complete it. اور اس 7 مئی کو بھی، اور ان دونوں انکاؤنٹرز میں جو میجر انکاؤنٹرز تھے، پاکستان ایئر فورس کا ایک جہاز نہیں گرا. That is what is professionalism at its best. کہ آپ دشمن کے اوپر میکسیمم ڈیمیج کریں لیکن اپنا ڈیمیج نہ ہونے. یہی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینسو ہو کے بھی اپنا کوئی لاس نہیں ہونے دیا، پھر افینسو ہو کے بھی اپنا کوئی لاس نہیں ہونے دیا. تو سوال یہی ذہن میں آتا ہے، از اٹ نارمل؟ نو. دیکھیں نا، the history of aviation is in front of you. صحیح. تو جب انڈیا ہم پر اگریسو ہو رہا تھا تو ان کا بھی کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے اتنا نقصان اٹھایا کہ صرف میرے خیال 15 منٹ میں انہوں نے $1 بلین سے زیادہ کا اپنا نقصان کر دیا ان ٹرمز آف اکوپمنٹ. اور جو ان کی انا اور ان کی رسپیکٹ کو دنیا میں بڑا زوم تھا، بڑا غرور تھا ہمارے پاس رفیل، دیٹ از irreparable. ٹھیک ہے نا. سو یہ چیزیں، جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر قوم اپنے
فوج افواج کو بہترین ایکوپمنٹ تو لے کے دے سکتی ہے، لیکن اس ایکوپمنٹ کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اس فوج کو یا اس ایئر فورس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. جب تک وہ محنت نہیں کرے گی وہ ایکوپمنٹ اس طریقے سے استعمال یا امپلائی جس کو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. اور اس کے اندر جذبہ ہے ہمارے شاہینوں کا اور ہمارے جانبازوں کا، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے the first thing for the defense of the country is that you have to have a pride in your country. اور کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے ادھر مجھے. میں واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، سر ٹوڈے از یور ڈے، ایئر مارشل صاحب کا دن ہے اور آپ کا دن ہے، سیلیبریشن کا دن ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ ہماری گراؤنڈ فورسز نے جس طرح سے دھول چٹائی کہ وہ ایک میم بھی بنی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کہتے ہیں کہ اب تو انڈیا کا جھنڈا لگتا ہے وائٹ فلیگ ہی ہو گیا ہے، ہر طرف ہمیں وائٹ فلیگ نظر آ رہے تھے. تو کتنی پریپیئرڈنیس، کتنا مضبوط جواب، اور یہ جو زوم تھا کہ ہمارے پاس 3 گنا بڑی تمہارے سے فوج ہے، ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، یہ کتنا غرور خاک میں مل گیا. جی بہت شکریہ. دیکھیں میں تو انڈورس کروں کہ وٹ ایئر مارشل صاحب ہے سیٹ کی، اور پھر کریڈٹ آل دی کریڈٹ انیشلی ہمیں دینا چاہے پاکستان ایئر فورس، کوئی ان کا مقابلہ نہیں ہے، اور ہر دفعہ انہوں نے ثابت کیا ہے ایک سپیریئر فورس ہے، ناٹ ان پاکستان، اکراس دی ورلڈ. سیکنڈ جو آپ نے بات کی ہے گراؤنڈ فورسز کی، ہم جب بات کرتے ہیں لائن آف کنٹرول، دیکھیں لائن آف کنٹرول 700 کلومیٹر سے، یہاں 2 ایریاز میں گڑبڑ ہوئی ہے. ایک تو لائن آف کنٹرول ہے وہ 700 کلومیٹر سے، اور نارتھ سے انجن 984 سے لے کے آتے ہیں تو ساؤتھ میں ٹھکو چک ہے، مرالا کے پاس بمبر کا علاقہ ہے. دس از لائن آف کنٹرول. اس سے آگے پھر ورکنگ باؤنڈری سٹارٹ ہوتی ہے، وہ جو آپ کے سیالکوٹ کے ایریا میں لگتی ہے، مرالا سے ڈاؤن. تو اس میں یہ ہے کہ دس سائڈ از پاکستانی پنجاب، اور اس سائڈ پہ اٹ از دی انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں. تو دیٹس وائی وی کال اٹ ورکنگ باؤنڈری. ہم اس کو پرماننٹ بارڈر نہیں مانتے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کشمیر کا ڈیسیجن ہوگا تو فائنل ہوگا. سو دیکھیں ان دونوں ایریاز میں گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، مینلی ایل او سی پہ ہوتی ہے. اور لیکن جس طرح کی ایل او سی میں ہم کہہ سکتے ہیں جو ہم نے حال ان کا کیا، جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ جہاں پہ انڈین جھنڈے پوسٹوں پہ ہوتے تھے وہاں انہیں سفید جھنڈے لگا لیے تھے. سو دیٹ واز دی ریزالو، اور جو ایک ایمان کی طاقت تھی، ایک پروفیشنلزم تھا، اور ایک لیڈرشپ کے اندر جو ایک یونائٹڈ تھے، ایک مرال دیکھیں نا، مرال ڈسپلے ہوتا ہے. اور جس طرح آپ دیکھیں نا وہاں پہ آفیسرز اینڈ رینک سب مل کے بنکروں میں ہوتے ہیں، مورچوں پہ ہوتے ہیں، فارورڈ پوسٹوں پہ ہوتے ہیں، اور سب مل کے وی ڈومینیٹڈ، وی ڈسٹرائڈ دیئر 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے، سیورل پوسٹ کمپلیکسز. جب ہم پوسٹ کمپلیکسز کی بات کرتے ہیں تو یہ 1 کلومیٹر پہ بھی ہوتا ہے، 500 میٹر پہ بھی ہوتا ہے. اس میں بنکرز بھی ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایریاز بھی ہوتے ہیں، فورٹیفائڈ لوکیشنز ہوتی ہیں، اور ہم نے places we have raised them to the ground. So that is our وہ superiority الحمدللہ وہاں پہ ہم نے اسٹیبلش کی. The only thing یہ تھا they resorted to long range artillery firing، جس کی وجہ سے ہمارے سویلین شہادتیں ہوئی ہیں. اور ہمیشہ دشمن آپ کو پتہ ہے انڈیا کا یہ وتیرہ رہا ہے، وہ ٹارگٹ کرتے ہیں سویلینز کو. جس طریقے سے جب انہوں نے ہمارے یہاں پہ وائلیشن کی، اور تو چاہے دیکھیں جب وہ وائلیشن بھی ہوئی تو اٹ واز اکراس ایل او سی، اٹ واز مظفر آباد اور کوٹلی. ورکنگ باؤنڈری کے آگے بھی وائلیشن ہوئی تھی، اٹ واز کوٹلی لوہارا ان سیالکوٹ اور شکر گڑھ. اور انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن ہوئی تو اٹ واز. ٹھیک ہے مسعود صاحب، میں واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں. بڑی زبردست شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق مستقل مندوب اور اشروں پر محیط سفارتکاری کا تجربہ منیر اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. منیر اکرم صاحب، ایکسیلنسی، ہم آپ کو اس ٹرانسمیشن کے اس حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو جی، بہت مہربانی. جی منیر اکرم صاحب، پاکستان کے اوپر جو تانہ زنی ہندوستان کی طرف سے یا بیانیہ بنایا جاتا تھا کہ پاکستان شاید سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، یہ جو ساری ایپیسوڈ چلی 22 اپریل کے بعد سے، پاکستان نے دنیا کو سینسٹائز کیا، حقائق سے آگاہ کیا، سیکیورٹی کاؤنسل میں جا کے بتایا عاصم افتخار صاحب نے، تو یہ سارے معاملات تو کس قدر ہم نے دیکھا کہ جو بیانیہ ہندوستان نے بنایا وہ خود اس کا شکار ہو گیا، اور وہ خود عالمی سفارتی تنہائی کا شکار ہوا، اور پاکستان کو جس طرح سے رسپانس دنیا نے دیا وہ کتنا حوصلہ افزا ہے.
جی بالکل بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. ڈپلومسی میں جس طرح ہماری ملٹری رسپانس تھی اسی طرح ہماری ڈپلومسی بھی بہت میجرڈ اور کیلیبریٹڈ سٹیپس ہم نے لیے ہیں. پہلے انہوں نے جب ایلیگیشن لگائی ہم نے کہا کہ جی ایک امپارشل انویسٹیگیشن کرتے ہیں. جب انہوں نے دھمکیاں دینے کی شروع کی تو ہم نے سلامتی کونسل کی میٹنگ بلائی اور دنیا کو بتایا کہ یہ اگر جنگ ہوگی تو بڑی خوفناک ہوگی. اس کے بعد میں ہم ڈٹے رہے اور جب انہوں نے ہندوستان نے ہم پہ حملہ کیا ہم نے دنیا کو بتایا اور ہماری فوج نے کیلیبریٹڈ رسپانسز دیے. ایچ ایسکلیشن کو ہم نے میچ کیا اس کے پلس دیا ہم نے. So I think our response was very measured, both diplomatic and military. اور میڈیا میں بھی ہم نے اپنی جو نیریٹو ہے وہ جاری رکھی. So I think this war has been fought mainly on the military front, but also on the diplomatic front اور on the media front. اور میرے خیال میں ہم اپنے آپ کو مبارک دینا چاہیے کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ سے یہ تینوں ڈومینز میں اس مسئلے کو سامنا کیا ہے. منیر اکرم صاحب، مارکو روبیو نے جو ٹویٹ کیا اس کے اندر مختلف اور بھی انہوں نے باتیں کی، لیکن ایک بات انہوں نے یہ کی کہ نیوٹرل مقام کے اوپر جو لارجر ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا. تو یہ ایک اندیا ہے امریکہ کی جانب سے میڈیشن کا، یا پھر جو بائیلیٹرلزم ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں جو ناکامی کا شکار ہوا ہندوستان کی وجہ سے، اب وے فارورڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر نیوٹرل مقام کے اوپر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کتنا ضروری ہے کہ تھرڈ پارٹی کو آنا اور اس کی گارنٹی کے اندر معاملات کو آگے بڑھنا، اور مقبوضہ کشمیر کو شامل کرنا کتنا ضروری ہے، جو ایک کور ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ یہ تنازع کھڑا ہوتا ہے؟ جی صحیح ہے. میرے خیال میں پہلی قدم تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب نے کوشش کی اس کو ہم نے مانا، اس کی ہم نے وی ویلکم ڈیٹ. ہندوستان نے نہیں ویلکم کیا. ہندوستان کی کہانی یہ تھی کہ یہ ہماری بائی لیٹرل پاکستان سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس میں کوئی امریکہ یا کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا. میرے خیال میں دس از اے رانگ میسج دیٹ دے آر سینڈنگ ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ، جو ان کا ابھی اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے. بٹ آئی تھنک دے میڈ اے مسٹیک اگین ڈپلومیٹکلی. ہم نے اس وقت جو سیز فائر ہوا ہے اس کو فارملائز کرنا ہے. And that can be done through those who have mediated for us. امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، دوسرے ہیں، ان کے تھرو ہم نے فارملائز کرنا ہے. اگر ہم فارملائز سلامتی کونسل میں کر سکتے ہیں وہ سب میں بہتر ہوگا. پر ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے جو مسئلے ہیں اور جس کی ایشورنسز ہمیں دی گئی ہیں کہ جو انڈر لائنگ مسئلے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کشمیر کا مسئلہ ہے. جو انڈس فورٹس ٹریٹی پہ انہوں نے ابھی خلاف ورزی کی ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے. تو یہ دو مسئلے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں کہ آگے جیسے ہم چلیں گے تو یہ مسئلوں کے اوپر بھی ایفرٹس ہونی چاہیے ٹو ریزالو دیز ٹو ایشوز. تو یہ ہم نے دیز آر دا نیکسٹ ڈپلومیٹک اسٹیپس آئی تھنک وی شوڈ ٹیک. سوری ٹو کٹ یو، اب آپ مسائل کا جو ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے، جو اس وقت ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہے جو انڈیا کی جانب سے ہو رہی ہے، اس کی جو ڈیپ سٹیٹ کر رہی ہے، کچھ دن پہلے ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس کو دنیا کے سامنے آشکار کیا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اب ہمیں ٹائم آ گیا ہے کہ اس مسئلے کو بھی اٹھانے کی ضرورت ہے؟ یہ دیکھیں وہ ٹیررزم کا مسئلہ تو وہ اٹھائیں گے نا، وہ جب اٹھائیں گے اس وقت ہم نے کہنا ہے کہ جی ٹیررزم کے اوپر ہم بات چیت کرنا چاہتے، منظور ہیں ہم. بٹ سب ٹیررزم، آل فارمز آف ٹیررزم کے اوپر ہو، جس میں جو انڈیا سپانسرڈ ٹیررزم ہے، بی ایل اے کی، ٹی ٹی پی کو جو سپانسر کر رہے ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا جائے، اور جو انڈین اساسینیشن کیمپین جو پاکستان میں ہوا ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے. تو ٹیررزم کو ہم بات چیت اس پہ کرنا چاہیں گے، بٹ اٹ شوڈ بی کمپریہنسو، اور سب آل کائنڈز آف ٹیررزم شوڈ بی ایڈریسڈ.
साथ रहिएगा, मैं एयर मार्शल साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। वो कहते हैं जब वॉर थिएटर कभी भी सजता है तो देखने वाले, ऑब्जर्व करने वाले भी मौजूद, पूरी दुनिया देख रही होती है। तो इससे पहले एक जो मिथ थी चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, चाइना की जो भी इस वक्त मशीनरी है उसको लेकर और यूरोपियन टेक्नोलॉजी को लेकर तो मुकाबला किया जाता था और ये कहा जाता था कि देखें यूरोपियन टेक्नोलॉजी इन स्फेयर्स के अंदर जो है वो सुपीरियर है। ये जो भी वॉर थिएटर एक सजा, इसके अंदर कितनी हद तक वो मिथ सब दूर हो चुकी हैं कि ऐसा नहीं है, दुनिया को दिखा दिया गया है कि जो JF-17 थंडर है, जो मिरेकल्स वो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ कि द मिथ ऑफ वेस्टर्न मिलिट्री डोमिनेंस हैज़ फिनिश्ड, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी जो बिलीफ था वो इस कॉन्फ्लिक्ट ने उसमें बहुत क्लैरिटी लेकर आ गई। देखिए, जो पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो सुपीरियर वेपनरी नहीं थी, शायद इंडिया के पास हमसे बेहतर वेपनरी थी, लेकिन जिस तरीके से हमारी अफवाज ने अपने आप को तैयार किया था एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए, इट इज नॉट द मशीन दैट इज इंपॉर्टेंट, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो अफवाज की जो हर तीनों सर्विसेज की जो लीडरशिप है, उन्होंने अपनी फोर्सेस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। हम जिस डगर के ऊपर हैं वो डगर बिल्कुल ठीक है, और हमें अब हमने ये अप्रूव कर दिया है कि अगर आप इन लोगों के हाथों में एक अच्छा वेपन देंगे तो वो आपको आपका सर हमेशा फख्र से बुलंद। अब आप ये देख लीजिए कि लेकिन पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस, साइलेंट रेवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। आप जैसे देखिए कार्स में देख लें, एक वक्त में जापान और कोरिया की डोमिनेंस थी, जर्मनी की डोमिनेंस थी, लेकिन अब आप देखते हैं तो अब चाइनीज और कोरियन कार्स आर बीटिंग द अमेरिकन कार्स एंड द जर्मन कार्स, ठीक है ना। एवरी जो टेक्नोलॉजी है वो रोजाना के हिसाब से चेंज हो रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है इस तरह ही से आपकी कैपेबिलिटी रोजाना चेंज हो रही है। और मिथ्स टूटी हैं, आप कह रहे हैं। आपको वो फौज चाहिए है या आपको वो सर्विस चाहिए है कि जो अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करते रहे, उसको पता हो कि जी के आज हम जो वेपन फ्लाई कर रहे हैं या आज वो वेपन एम्प्लॉय कर रहे हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है ना। एंड आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करें उस चीज को काउंटर करने के लिए। देखिए, ये जो हमने विक्ट्री 4-5 दिन में हासिल की है, इसमें बड़े अनसंग हीरोज हैं, और जहां हम शाहीनों की और अपनी ज़मीनी फ़ौज की तारीफ कर रहे हैं, हमें ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आज उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जैसे हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने जहाज आपको दिया फॉल्ट फ्री, ताकि आप जाएं और पायलट जो है वो जाके अपने आप को एम्प्लॉय करे, लेकिन उसको ये परेशानी ना हो कि जो मशीन वो फ्लाई कर रहे हैं उसमें कोई खराबी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे AEW है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग है, एवेक्स है, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, ग्राउंड कॉम्बैट यानी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। आप कह रहे हैं होल सिस्टम इसके पीछे काम कर। जी, तो उन लोगों ने भी परफेक्टली काम किया। देखिए, इट इज नॉट ओनली राफेल की जो मिथ टूटी, उनके पास देखिए मैं आपको 3 वेपन सिस्टम्स कहता हूं, 3 मेजर कंट्रीज के। जो सेकंड मिथ टूटी वो थी कि जब आजरबाईजान और सीरिया में हेरोप ये जो ड्रोन है इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो इंडिया ने ऑलमोस्ट एट द कॉस्ट ऑफ $10 मिलियन अपीस उसने 110 ये लिए। लेकिन पहले दिन ऑन द 8th व्हेन दे एम्प्लॉयड देयर ड्रोन्स, हमने एक दिन में उनकी 30% कैपेबिलिटी को डाउन कर दिया। 30%, 35 मिसाइल्स आउट ऑफ और ड्रोन्स आउट ऑफ 110, ठीक है। जो सेकंड कैपेबिलिटी थी, जिसको वो थर्ड कैपेबिलिटी जिसके ऊपर वो फख्र करते थे, वो था 1.5 बिलियन का जो उन्होंने एयर डिफेंस S-400, और वो कहते थे कि जी S-400 हमें पाकिस्तानी मिसाइल से बचाएगा। आप देखें, अगर आपने कल वो वीडियो देखी होगी, एक JF-17 चाहिए था
اس آئرن ڈوم کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ S-400 is a poor weapon system. No, it is the best in the world. بٹ جو بندہ اس کے خلاف لڑ رہا تھا, اس نے اس سسٹم کو انسائڈ آؤٹ پڑھا تھا, سمجھا تھا, اور اس کی ویکنس کو سمجھتے ہوئے اس ویکنس کو ایکسپلائٹ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. سو دیکھیں, کل انڈیا میں فرینچ کو شرمندگی ہوئی, اسرائیلیز کو شرمندگی ہوئی, رشینز کو شرمندگی, اور یہ جو نیکسٹ ڈیل کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے وہ. اور آپ یہ دیکھیں, ویسے ان کی مارکیٹ ویلیو بھی تو ڈاؤن ہوئی ہے. the shares have gone down. اب جو پہلے میرے خیال لوگ رافیل خریدنے کا سوچ رہے تھے, اب وہ probably they'll go to Beijing to buy a new. دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے یاسر, وہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے قوم کی توقعات کے اوپر پورا اترے. جہاں انڈیا میں آپ تو انکساری سے کام لے رہے ہیں, اس سے تو بہت بڑھ کے انہوں نے کام کیا. دیکھیں جہاں انڈیا میں وار ہسٹیریا چل رہا تھا, ہمیں تو یہاں کوئی وار ہسٹیریا نظر ہی نہیں آ رہا تھا. آپ لوگ اسی طرح ہر دن لوگ چائے کے کیفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ زندگی ایز یوزول چل رہی ہے, کوئی فرق نہیں. تو وہ کیوں تھا؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ جو ہمیں سیف گارڈ کر رہے ہیں ہمیں ان کے اوپر پورا بھروسہ ہے, وہ ہمیں جو ہے نا بچا کے رکھے. اس میں کوئی شک نہیں. بالکل یہ جو فخر ہے قوم کا فوج کے اوپر, یہی وہ ایڈرینلین ہے جو آرم فورسز کو چلائے رکھتے. صحیح ہے. مسعود خان صاحب, آپ کو میں اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا پریپیئرنس کے حوالے سے بہت ڈیٹیل کے ساتھ مارشل صاحب نے بتایا. انڈین آرم فورسز کی جو پریپیئرنس ہے اس میں ہم بار بار اپنی ٹرانسمیشنز میں ذکر بھی کر چکے ہیں. وہ پراوین سوانی کے پیچھے یا پڑ گئی ہے وہ انڈین گورنمنٹ, وہ بیچارے کو اس کا فورس میگزین جو ہے یوٹیوب, اس کا بھی ڈاؤن کر دیا ہے, اور وائر پہ انٹرویو دیا وہ بھی ڈاؤن کر دیا. وہ سچ بولتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں ہو تم تیار, تمہارے یہ 5 چیلنجز ہیں, ان چیلنجز کی وجہ سے تم پاک فوج کے ساتھ نہیں لڑ سکتے کیونکہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ کس قدر انہیں نقصان ہوا ہے اپنے ان سین وائسز کو نہ سن کر, اور ان کی پریپیئرنس کا حال ذرا بتا دیجئے گا کہ کس حد تک ہے جو ڈیپ سٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے انڈین آرمی کی جانب سے. یعنی انڈین آرمی کی بات کر رہا ہوں, را کی بات ابھی نہیں آئی, تو اس کی طرف سے جو ہو رہی ہے, کس قدر اس بات کی غماز ہے کہ یہ پراکسیز کی ان کو اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ اب یہ ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, لیکن جب پریپیئرنس کی بات کریں, دیکھیں نیو یارک ٹائمز نے ایک بڑا آرٹیکل لکھا, ایک سٹوری کیری کی. انہوں نے کہا کہ انڈیا کسی صورت میں دے آر ناٹ ریڈی ٹو ویج اے کنونشنل وار اگینسٹ پاکستان. اور انہوں نے اس کو ایک کوٹ کیا کہ 2018 میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی انڈیا میں تو چیک جائے آڈٹ کرنے کے لیے کہ پریپیئرنس دیکھ لیں, جس طرح ایک وار پریپیئرنس دیکھی جاتی ہے. تو انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ ان کا 68% اکوپمنٹ ویپنز جو بھی ہیں ان آل دی سروسز وہ ونٹیج ہیں. 24% دے سیٹ کی اس سے گزارا چل سکتا ہے لیکن شیورٹی کوئی نہیں ہے. دی اونلی تھنگ دے سیٹ 8% اکوپمنٹ از دی اسٹیٹ آف آرٹ. دیٹ واز ون تھنگ. سیکنڈ, لیفٹنٹ جنرل ایس پناگ جو ہیں بڑے مشہور, وہ لکھتے بھی ہیں, تھنک ٹینک بھی ہے, تو انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا, پھر انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا. تو انہوں نے اس میں بھی یہ کہا کہ پاکستان armed forces, they enjoy technological superiority, they have an edge over India. تو ہم ان کے سامنے یہ جا کے کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, ڈینیل مارکی نے کرن تھاپر کو انٹرویو دیا, تو انہوں نے کہا کہ انڈیا does not enjoy overwhelming conventional superiority over India. اور اس نے یہ کہا کہ شارٹ جب لمیٹڈ وارفیئر ہوتی ہے اس میں بھی پاکستان ہونے کا ریکارڈ ہے, اور اس میں بھی جب آئندہ ہوگی تو یہ جیت سکتے ہیں. اور پروین سوانی کا بھی یہی تھا کہ وہ کافی عرصے سے, آج کل کی بات نہیں, پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے کتابیں بھی لکھی, اس میں بھی انہوں نے یہی چیزیں مینشن کی. اور اس وقت بھی انہوں نے وان کیا تھا, مجھے یاد ہے آج سے 2 سال 3 سال پہلے, کہ پاکستان کے پاس کی سائبر وارفیئر کیپیبلٹی آ گئی ہے, الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں دے انجوائے سپریورٹی, ان کی ایئر فورس کی یہ ہے, ان کی آرمی کی یہ ہے, اور ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. سو دیٹ ایکنالجمنٹ اور ہماری پریپیئرنس, اور وی ڈیمانسٹریٹڈ اور پریپیئرنس جس طریقے سے
जो 4 घंटे में हमने किया। जब जहां तक जी ब्रिगेडियर साहब, सॉरी टू कट यू, जो साइबर अटैक हमने किया है और वो हमें स्टोन एज में जाने का ताना देते थे, कल वो उनकी आधी कौम से ज्यादा मोमबत्तियों में बैठी हुई थी, तो वो कितना हमारा इफेक्टिव रहा और उससे कितना स्ट्रांग मैसेज किया इनको? देखिए ये कमाल है, देखें कि दे नेवर एक्सपेक्टेड, दे अंडर एस्टिमेटेड, मिसकैलकुलेटेड। उन्होंने कहा इनकी इकोनॉमी भी ठीक नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो ऐसा इंप्रेशन हुआ था, लेकिन कल पाकिस्तान ने जो झलक अपनी दिखाई उस दिन, और इंडिया वाज बेसिकली पैरालाइज। देखिए उससे उनका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बैठ गया, उनके सैटेलाइट्स बैठ गई, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स भी हैक हो गए, सारा कुछ था। वो क्रेडिट वो है, ये चाइनीज का भी कंसेप्ट था। चाइनीज ने 2020 में बता, परवीन सानी ने कहा था कि मुंबई को अंधेरे में डुबो दिया था, क्योंकि दे टुक ओवर द कंट्रोल्स ऑफ ग्रिड थ्रू ये सिस्टम डाल के। सो वो एक कैपेबिलिटी थी, एंड वी डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट कैपेबिलिटी हमारे। देखिए जो डोमेन ऑफ वार है, उसमें लैंड है, सी है, एयर है, आपका साइबर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, एंड स्पेस है। हमने 5 में साबित किया है। लेस स्पेस में हमारी कोशिशें जारी हैं। सो पाकिस्तान की माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपेयर्डनेस है, हर फील्ड में हम तैयार हैं। और जहां तक आपने प्रॉक्सीज की बात की है, कि एक जो है इंडिया की उसकी उस पर भी एक इंडिया की हिस्ट्री है। देखें ये जो प्रॉक्सीज हैं जिसको करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के सभी ऑनरेबल मुनीर अकरम साहब ने कहा कि जब टेररिज्म की बात होगी, तमाम वो टेररिज्म की बात। सही है, बिल्कुल। मुनीर अकरम साहब, एक्सेलेंसी आपको मैं शामिल करूंगा इसमें। ये फरमाइएगा कि सारी एपिसोड करके इंडिया ने एक तो ये फरमाइएगा कि क्या अचीव किया है, और दूसरा अगर हम लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहते हैं तो हमें कौन से ऐसे इक़दाम करना पड़ेंगे जिससे ये दोबारा न्यू नॉर्मल जो इंडिया ने बना लिया है ये रिपीट ना हो सके, डिप्लोमेटिकली अगर हम इसको बात करें सर। जी देखें, मेरे ख्याल में इस वाक़ये के वजह जो ये जंग हिंदुस्तान ने शुरू की थी, उसकी वजह से मेरे ख्याल में उनको बहुत नुकसान हुआ है। एक तो जो मिलिट्री रिवर्सल्स हुई हैं, जिसका जिक्र बहुत ये एयर मार्शल साहब, मसूद साहब भी कर रहे हैं। एक तो वो बड़ा रिवर्सल हुआ है। जब एक बड़े मुल्क का इस तरह से नकबा खुल जाता है, उनकी वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हो जाती है, तो उनकी पावर में डिमिनिशन आ जाती है। तो हिंदुस्तान की जो स्टैंडिंग है, जो उनका डिप्लोमेटिक पावर है, इन्फ्लुएंस है, उसको सबको धक्का लगा है इस वजह से, और काफी सीरियस इस तरह से उनकी इन्फ्लुएंस और पावर की मेरे ख्याल में एक डेग्रेडेशन हुई है। दूसरी चीज जो आपका सवाल था कि हमने क्या करना है आगे, हमने पहली चीज तो यह है कि मुझे पूरा इत्मीनान नहीं है कि हिंदुस्तान ये जो सीज फायर है इसको किसी ना किसी तरह से इरोड करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश करेगा। तो हमने इस पे खबरदार रहना है, और जो भी मीडिएटरी एफर्ट्स अमेरिका की थी, सऊदी अरब की थी, हमने उनसे कहना है कि जी इस चीज को आप फॉर्मलाइज करें, यानी खुला आके सामने हिंदुस्तान माने कि ये सेसेशन सीज फायर वो मानते हैं, और उसके साथ में जो हमें अश्योरेंसेस या जो भी हमसे कहा गया है कि अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जो हैं उसको एड्रेस किया जाएगा, तो हमने उसका एजेंडा बनाना है और वो हमने फैसला करना है कि उस एजेंडे में क्या होगा। मेरे नज़र में कश्मीर ज़रूर होना चाहिए, वहाँ इंडिया की ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी ज़रूर होना चाहिए। अगर टेररिज्म की वो बात करते हैं तो सब टेररिज्म की बात करनी चाहिए। फिर जो बड़ा मसला है, एक और आइटम होता था हमारे एजेंडा पे हिंदुस्तान के साथ, विच वाज कॉल्ड पीस एंड सिक्योरिटी इश्यूज। तो आगे के लिए हमने उनसे बातचीत करनी है कि हमने कितनी मर्तबा उनसे कहा है कि एक म्यूचुअल रिस्ट्रेंट रजीम बनाएं हम आपस में, आप आर्म्स रेस ना हो,
ہم سوچ سمجھ کے چلیں، پیسہ ضائع نہ کرو. یہ ہم نے ان سے بہت سالوں سے پروپوزل ہم نے پیش کیے ہے، اٹس آن دا ٹیبل. یہ بھی مسئلہ میرے خیال میں لانگ ٹرم کے لیے ان سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ جی پیس اینڈ سیکیورٹی ہم سسٹین کیسے کریں گے، کیونکہ ہر دوسرے دن اس طرح کی جنگ تو آپ نہیں کر سکتے ہیں، نہ آپ کے لوگوں کے لیے بہتر ہے، نہ ہمارے لوگوں کے لیے بہتر ہے. تو یہ ہمارا ایک سوچ سمجھ کے ہم نے ایجنڈا بنانا ہے اور اس پہ ڈپلومیٹک سٹیپس لینے ہوں گے، ملٹی لیٹرل، بائی لیٹرل، اور جو بھی ادارے ہیں جہاں ہم اس کو ہمارے ایجنڈا کو ایڈوانس کر سکتے ہیں، یہ ایجنڈا ہم نے ایڈوانس اچھا کرنا ہے. ایکسیلنسی، اس میں ایک اور جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جو یو ایس کا کردار رہا ہے وہ کانفلکٹ مینجمنٹ کا رہا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف شاید وہ اس طرح سے نہیں آتے. تو کتنا ضروری ہے کہ اب اس کو کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف لایا جائے اور جو گارنٹیز جس کا ذکر آپ نے کیا ہے اس کو آن ٹیبل رکھ کے پھر امپلیمنٹ بھی کروایا جائے. کیا یہ امریکہ یا جو گارنٹرز کوئی بھی اس کے اندر اگر ریجن کے سطح کے اوپر بھی ہوتا ہے تو یہ کانفلکٹ مینجمنٹ کی پالیسی سے کانفلکٹ ریزولوشن کی پالیسی پہ آئیں گے یا پھر وہ اکنامک کنسیڈریشن کا شکار ہو جائیں گے؟ جی یہ ہماری ڈپلومیسی پر ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو پش کرتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت ایک فیوریبل سرکمسٹانس ہے کیونکہ جو جنگ کا نتیجہ نکلا ہے وہ ہماری فیور میں ہے، جو ڈپلومیٹک نیریٹو ہے وہ ہماری فیور میں ہے. جو ٹرمپ صاحب نے ہم سے پوچھا کہا وی ہیو بین کوآپریٹو اینڈ آئی تھنک دیٹ ول بی اپریشیٹڈ ان واشنگٹن. پر ہم نے سب طاقتوں کو ساتھ رکھنا ہے، امریکہ کو، چین کو ان پرٹیکولر جو ہمارا دوست ہے، روس کو، ترکی کو، ایران کو. ہم نے سب جو ممالک ہیں ان سب کو ہمارے ساتھ بنا کر اور پھر ہندوستان پہ پریشر ڈالنا ہے کہ جی یہ مسئلے جو ہیں ان کو حل کیا جائے، نہ تو اس قسم کی واقعے ہوتے رہیں گے اور آپ کے لیے یہ صحیح نہیں ہوگا. تو منیر اکرم صاحب اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو ہم ایٹ دا پوزیشن آف اسٹرینتھ بات کر رہے ہوں گے کیونکہ کینیٹکلی بھی ہم نے جو سکسیس سمیٹی ہے اور ڈپلومیٹکلی بھی سمیٹی ہے، تو یہ کتنا ایج ہے پاکستان کے لیے؟ جی یہ ایج ہے، ضرور ہے، بٹ اٹ از ٹائم باؤنڈ. یہ امیجیٹ ہم نے اس کا فائدہ بہت جلدی لینا ہے کیونکہ پھر ٹائم سے پتہ نہیں کس طرح سے وہ کیا کریں گے، کیا کوشش ہوگی، انٹرنیشنل سچویشن کیا ہوگی. تو جو اس وقت پہ جو ہم کڑے ہیں یہ انفلیکشن پوائنٹ ہے، اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور ہماری ڈپلومیسی نے بڑی تیزی سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم ہماری جیت کی وجہ سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہم نے اٹھانا ہے اس اور بہت جلدی اٹھانا ہے. جلدی اٹھانا، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. مارشل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر اس وقت ہم نے کچھ چینجز بھی دیکھی ہیں، ہم نے کنونشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیا، جیسے کہ ہمارے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے مقابلہ کیا. ایک اور ہمیں جو ڈرون کا اس کے اندر ایلیمنٹ دیکھا اور جسے آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ڈرونز کو کیسے ہم نے ڈاؤن کر کے انڈیا کو اکنامک لاسز بھی کاز کیے ہیں. تو یہ ایک سوال ایک عام پاکستانی پوچھ رہا تھا کہ یار یہ جو ڈرون ہیں یہ اتنے آگے کیسے آگے، اندر کیسے آگے، شہروں میں کیسے آگے؟ حالانکہ وہ سرویلنس کا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسے بام شام تو نہیں لگے تھے یہ جو نقصان پہنچاتے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ جو اس کا کاؤنٹر کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ یہ ہماری اپنی ایک اسٹریٹجی تھی. تو یہ اسٹریٹجی کتنی ایفیکٹو تھی، کتنا اس سے ہمیں فائدہ ہوا اور ہم کتنی ایکسپوز نہیں ہوئے؟ اس کو نا آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا یاسر، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو دا کانسیپٹ آف امپلائمنٹ آف ڈرونز سمجھنا پڑے گا. بیسکلی جو ڈرونز ہوتے ہیں وہ 3 مقاصد کے لیے ہوتے ہیں: ٹو گیدر انٹیلیجنس، دے ڈو سرویلنس اور ریکانیسنس. اور اس انفارمیشن کو جو ہے جو گراؤنڈ میں پلانرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ امبیڈ کرتے ہیں فار دا اسٹرائک ٹو گو ان ٹو دی اینیمی ٹیریٹری اینڈ کم بیک سیفلی. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی جو ڈرونز انہوں نے اس دن لانچ کیے تھے وہ 2 قسم کے ڈرونز تھے. ایک تو نارمل ڈرون تھے جو چھوٹے ڈرونز تھے جو بیسکلی گراؤنڈ پوزیشنز اور کیا کہتے ہیں فورس ڈپلائمنٹ کو شو کر رہے تھے. لیکن انہوں نے ایک بہت ہی
اسپیشلسٹ ڈرون انہوں نے اسرائیل سے خریدا تھا جس کو ہیروپ کہتے ہیں. ہیروپ ٹھیک ہے نا. اٹ از بیسکلی اٹ کمز ناٹ ان دی کیٹیگری آف ڈرونز, اٹ کمز ان دی کیٹیگری آف یو اے ویز, اور ان میں بھی کمبیٹ یو اے ویز, یو کیف کہتے ہیں ان کو. اچھا. Unmanned They can combat carry the air vehicles. materials, جی. bombs وغیرہ. They are actually a combination of a missile and a UAV. Oh. ٹھیک ہے نا. سو اس کے اندر آپشن ہوتی ہے کہ آپ کوئی 25 سے 30 kg تک کا وار ہیڈ لے کے جا سکتے ہیں. میرے خیال 8th کی رات اور 9th کی صبح آپ اس طرح کہہ لیں, لاہور میں پہلا ہیروپ ڈراپ کیا گیا تھا, یعنی کہ گراؤنڈ کیا گیا تھا. جب اس کو ڈاؤن کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو اچھا, اس کو وائی ڈڈ وی گیٹ کوشس آن دیٹ. وہ یہ ہوا کہ جب ایئر ڈیفنس کے ریڈارز نے اس کو لاک کیا, اس نے بھی ان ریٹرن لاک کیا کیا کہتے ہیں ہمارے گراؤنڈ بیس سینسرز کو. تو جو ہمارے گراؤنڈ بیس سینسرز تھے ان کی جو وارننگ لائٹس ہیں نا وہ آن ہو گئی. اچھا. میننگ دیر بائی کہ ان کو پتہ چل گیا کہ somebody has detected us also. اچھا, اس نے ڈیٹیکٹ کر کے وہ پوزیشن, ان کی گراؤنڈ پوزیشن پیچھے جو گراؤنڈ کنٹرولر ان کا ہوتا ہے, بیکاز دیر از اے مین ان دا لوپ, تو انہوں نے اس گراؤنڈ کنٹرولر کو پاس کر دی. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فوراً اپنے سینسر کو بند کیا تاکہ وہ فردر انفارمیشن نہ جائے, اس کو اندر آنے دیا اور اس کو شوٹ ڈاؤن کیا تھرو گنز اینڈ ایکس. جب اس کا اسٹڈی ہوئی تو پھر یہ اندازہ ہوا کہ وہ یہ تو ہیروپ استعمال ہو رہے ہیں, اور ہیروپ استعمال ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے اندر آ رہے ہیں ہمارا الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل سمجھنے کے لیے, کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سیٹس کہاں لگے ہوئے ہیں, تاکہ وہ بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں نارمل لینگویج میں کہ لوکیشنز کو ٹریس کریں. جی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دے آر پلاننگ فار سم تھنگ بگر. کہ الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل کیوں بنائی جاتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ایک سٹرائک ایک راستے پہ جا رہی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ وہاں گراؤنڈ بیس ریڈارز یا جو ویپنز کے جو ریڈارز ہوتے ہیں ان سب کو ڈسٹروائے کر دیا جائے تاکہ ایک کوریڈور بن جائے, اور اس کوریڈور میں سے سٹرائک گزر جاتی ہے, اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر کے اسی کوریڈور سے واپس آ جاتی ہے, اور منیمل ڈیمیج ٹو دا سٹرائک پیکج ہوتا ہے. سو ہم سمجھ گئے کہ یہ اب اسی لیے جو ہے کیا کہتے ہیں آئی تھنک آل کریڈٹ ٹو دا آرمی اینڈ ایئر فورس ایئر ڈیفنس ایلیمنٹس کہ انہوں نے فوراً اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور انہوں نے ان میزائلس کو اندر آنے دیے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ان کو پیسو انگیجمنٹ کی, ایون فار ہارڈ کل اینڈ سافٹ کل. اچھا, اب ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہارڈ کل از کہ آپ ویپن سے اس ڈرون کو یا آپ گرا دیں, فزیکلی گرا دیں. سافٹ کل یہ ہوتی ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ مین ان دا لوپ ہوتا ہے, تو دیر از اے ڈیٹا لنک بٹوین دا ڈرون اینڈ دا گراؤنڈ کنٹرولر جو پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ اس ڈیٹا لنک کو کاٹ دیں تو دونوں جو ہے نا اندھے ہو جاتے ہیں. تو جو ڈرون کے اندر ایک سیلف ڈیفیٹنگ میکینزم ہوتا ہے, اگر اس کو جب آپ نے ایک جگہ بھیجا ہے وہ ایک جگہ پہ لوئٹر کر رہے, لیکن اگر اس کو وہ اس کا گراؤنڈ کنٹرولر واپس نہیں بلا رہا یا اس کو کسی ٹارگٹ کے اوپر ایز اے میزائل فائر نہیں کر رہا, تو وہ آفٹر اے اسپیسیفائڈ ٹائم وہ اپنے آپ کو سیلف ڈسٹرکٹ کر دیتے. ٹھیک. سو ہم نے آدھے میزائلز جو ہیں یا آدھے ڈرونز جو ہیں ان کو ہارڈ کل کیا اور آدھوں کو ہم نے سافٹ کل کیا. اور یہ ہماری اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے ایکسپوز نہیں ہونا. ہم نے اپنے الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل کو اینیمی کو بتانے نہیں دیا. اور آپ یہ دیکھیں گے ایگزیکٹلی 24 گھنٹے کے بعد جب ان کی سٹرائکس آئیں تو ان کو اتنی مار پڑی. چلیں, یہ بڑا زبردست آپ نے جواب دیا. ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا جو پوچھ رہے تھے کہ اندر کیسے آئے. ٹھیک ہے, ہم نے آنے دیا اس لیے ہے. صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کو انوالو کروں گے, سر فرمائیے گا کہ یہ جو 4-5 دن کا کانفلکٹ ہوا ہے اس سے ہمیں ایک دو چیزیں پتہ چلی ہیں کہ اب جو چینجنگ انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا وارفیئر بھی چینج ہو رہا ہے. آپ اس سے پہلے سائبر اٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو بڑے افیکٹولی ہم نے کیے اور دھول چٹا دی انڈیا کو, اور اس کی جو ایک زوم تھا کہ ٹیکنالوجیکلی ہم بہت آگے ہیں وہ دوبارہ ہم نے پتھر کے دور میں بھیج دیا. اس کے لیے اب ہم کتنے تیار ہیں, ہم نے کتنا بتایا اپنی ایڈورسری کو کہ اس محاذ پہ بھی ہم بہت تیار ہو گئے ہیں؟ میرے خیال میں ان کو لگ پتہ گیا ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ان کے ساتھ کیا. they never expected کہ ایسا ہوگا. they were taken by strategic surprise. جس طریقے سے ہمارا آنسلاٹ گیا ہے, چاہے ایئر فورس کا تھا یا گراؤنڈ میزائلز کا فائر ہوا, آپ کے سائبر کا الیکٹرانک وارفیئر ہوا, تو اس سے
दुनिया कहते हैं ना, हम ये कह सकते शशदर रह गई, दे वर टेकन बाय सरप्राइज, ये पाकिस्तान ने किया क्या इनके साथ आखिर। सो मेरे ख्याल में जहाँ हमारे प्रोफेशनलिज्म है एयरफोर्स की, ग्राउंड ट्रूप्स की, नेवी की और दूसरों की, वहां पे लीडरशिप बहुत काउंट करती है, चाहे वो एयरफोर्स की लीडरशिप है, हमारी मिलिट्री की लीडरशिप है, नेवी की लीडरशिप है, और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है। तो डिसेसिव लीडरशिप थी। मैं कहता हूँ कि इस कौम को हमने देखा, इस मौके ने दोबारा जोड़ दिया है। जो कुछ चंद लोगों में इख्तलाफ था, मैंने वाज़ेह तौर पे देखा वो वापस आ गए हैं। और जहां पे देखा, आपने देखा जहां पे ड्रोन आके गिरता था, वहां के ये लोग तो सेलिब्रेट करते थे उसको पकड़ने के लिए, झंडे लेके पहुंच के नारे लगा रहे थे। ये है वो कौम का हमारा रिजॉल्व। तो कायदेआज़म राइटली सेड देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। मेरे ख्याल में दैट इज दी इस कौम की, इस आर्म फोर्सेस का एक स्कोप है, आइडिया है कि हम लोग प्रोटेक्ट करना इस कंट्री। तो ब्रिगेडियर साहब, अगर हम बात कर लें मज़ीद जो सिलसिला चल रहा है इंडियन डीप स्टेट के हवाले से, प्रॉक्सीज के हवाले से, वेस्टर्न फ्रंट पे अभी आप देखें तो हमें कुछ दिनों से बड़ी खामोशी नज़र आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि किस कदर उनकी कमर तोड़ी है हमने? एक बहुत बड़े मार्का हुआ वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जिसमें गालिबन 70 से ज़ायद जो जहनुमी कुत्ते इनको कहते हैं, ये इनको हमने जहन्नुम वासिल किया, और उसके बाद फिर जो BRA और BLL के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हुई। तो उसमें हमें कितनी कामयाबी का वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबियाँ समेट रहे हैं वेस्टर्न फ्रंट पे, और उससे इनकी प्रॉक्सीज को कितना डैमेज हो रहा है? इनकी कोशिश, कंसेप्ट तो यही था कि हमें पहलगाम वाले चक्कर में फिक्स करके सारे और एक्टिविटी करके यहाँ से वेस्ट से चीजें फोर्सेस को पुल करवाना था, और वहां से इनको खारिजों को, फितना और खारिज को वहां से एंट्री करवाने थे। यू सेट 71 आए मार दिए गए हैं जो वहां से थे। सेकंड, उनको ये भी था कि जब ये मिसाइल भी उन्होंने फायर किए तो वो चाह रहे थे अफगानों को एलिनेट करे और पाकिस्तान के खिलाफ और वेस्टर्न फ्रंट को एक्टिवेट करवा दे किसी भी तरीके से। वो भी नहीं हो सका। उनको इस बात की भी तकलीफ थी। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर गए थे, वहां से बातचीत हुई, तो उसमें से पॉजिटिविटी हमने देखी कि अच्छे वहां से मैसेजेस आ रहे थे। तो वो नहीं चाह रहे थे, वो दे नेवर वांट कि ये अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो, पीस हो। वो चाहते हैं उनकी वहां पे प्रेजेंस हो ताकि वहां से वो बैठ के पाकिस्तान को फिक्स कर सके। सो प्रॉक्सीज को जिस तरीके से हमने हैंडल किया, डिस्पाइट ऑल दिस जो चीजें हो रही थी, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे थे या बलूचिस्तान के अंदर भी जो भी थे, वहां पे हमारा रिएक्शन था। मेरा ख्याल में इसमें यकीन कहीं तालिबान की गवर्नमेंट की सपोर्ट भी शामिल होगी इन चीजों को सपोर्ट होगी, देखने में। बिल्कुल सही है आपका और पॉइंट आ गया। मुझे ट्रांसमिशन के सिलसिले को यहीं पे ख़त्म करना है। ब्रिगेडियर साहब और एक्सीलेंसी मुनीर अकरम साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल साहब साथ ही रहेंगे और ट्रांसमिशन का ये सिलसिला जारी और सारी है। जनाब, वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का।